اور ابھی آپ کو براہ راست اسلام آباد لیے چلتے ہیں جہاں پر مریم اورنگزیب نیوز کانفرنس کر رہی ہیں۔ شہباز شریف صاحب کے خلاف پلانٹ کرائی تھی ڈیلی میل کے اندر۔ اس میٹنگ کے بعد ڈیلی میل کے اندر سٹوری آتی ہے۔ یہ ڈیلی میل کے اندر سٹوری آتی ہے جو ڈیوڈ روز صاحب، عمران خان صاحب اور شہزاد اکبر صاحب کے کہنے کے اوپر پلانٹ کراتے ہیں، اور جب ڈیلی میل کے ڈیوڈ روز کو پاکستان بلایا، وہاں غیر قانونی طور پر نیب کے جیلوں میں جا کر لوگوں سے انٹرویو کرائے جس کی کوئی قانون اجازت نہیں دیتا، اور وہاں سے جو گھسا پٹا چیزیں ملیں وہ انہوں نے ڈیوڈ روز صاحب کو تھما دیں۔ تو یہ سٹوری ڈیلی میل میں چھاپی گئی، اور جو ڈیلی میل کے اندر سٹوری کو پرنٹ کرایا گیا وہ 14 جولائی 2019 کو یہ سٹوری چھپی تھی۔ 14 جولائی 2019 کو یہ سٹوری عمران خان صاحب نے اس میٹنگ کے اندر حکم دیا اپنے ٹاؤٹ شہزاد اکبر کو، جنہوں نے یہ سٹوری پلانٹ کرے۔ اس کے بعد شہزاد اکبر صاحب پی آئی ڈی میں روز بیٹھ کر کاغذ لہراتے تھے کہ اتنا ارب چلا گیا، اور اس سٹوری میں جو سب سے افسوسناک بات ہے کہ کہا گیا کہ ڈفیڈ نے پنجاب حکومت کو جو پیسے دیے ہیں، پہلے کہا زلزلے کے پیسے جب شہباز شریف چیف منسٹر نہیں تھا، اور اس کے بعد کہا کہ زلزلے کے پیسے کھا گئے، ڈفیڈ کے پیسے کھا گئے، اور اسی دن یو کے ایڈ نے یہ ریبٹل دیا کہ کسی قسم کی ڈفیڈ کے فنڈ میں کوئی کرپشن، کوئی کرپٹ پریکٹسز، کسی قسم کا کوئی خردبد، کوئی غبن جو الزام لگایا گیا، اور کہا گیا تھا یہ 4 لفظ عمران خان صاحب کی طرف سے کہے گئے تھے کہ کہیں کہ شہباز شریف صاحب کو پتہ نہیں رنگ لیڈر کرپشن کا عمران خان کہہ رہا ہے کہ دوسرے کو رنگ لیڈر کا الزام لگائیں۔ ماسٹر مائنڈ جو اس وقت مافیا اور اے ٹی ایمز کا ہے، جو کرپشن ملک میں ہو رہی ہے، آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی کی، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ الزامات لگاؤ شہباز شریف کے اوپر، اور یہ سٹوری پرنٹ ہوئی، اور سٹوری یو کے ایڈ نے ریبٹ کی اسی دن، سنڈے کے دن، کہ کوئی کرپشن اور کوئی کک بیک نہیں ہوا۔ یو کے ایڈ ریبٹس میل آن سنڈے سٹوری آن سپورٹ فار ارتھ کویک وکٹمز۔ اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے، اور وہ سٹوری یہ ہے کہ ایسڈ بیونڈ مینز کا کیس بنایا شہباز شریف کے خلاف، منی لانڈرنگ کا کیس بنایا شہباز شریف کے خلاف، مس یوز آف اتھارٹی کا کیس بنایا شہباز شریف کے خلاف، کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز ہو گئیں شہباز شریف کے خلاف، کک بیکس اور کمیشن شہباز شریف کے خلاف کاغذ لہرائے گئے، روز کنٹینر پر کھڑے ہو کر اور روز وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھ کر، روز شہزاد اکبر پی آئی ڈی میں بیٹھ کر کاغذ لہراتے تھے، پریزنٹیشنز دکھاتے تھے، گول دائرے بناتے تھے کہ یہ تمام الزامات شہباز شریف پر لگائے گئے۔ صاف پانی میں بلایا، آشیانہ میں گرفتار کیا 5 اکتوبر 2018 کو شہباز شریف کو، اور جس وقت شہباز شریف کسٹڈی میں تھے نیب کی، جس وقت انکوائری ہو رہی تھی، تو اسی وقت ایسڈ بیونڈ مینز کے علاوہ رمضان شوگر مل اور گندا نالا کے اندر گرفتاری ڈالنے کی کوشش کی شہباز شریف کے اوپر، اور پھر ایسڈ بیونڈ مینز کو ڈالا گیا، لیکن گرفتاری نہیں کی۔ اور گرفتاری کیوں نہیں کی؟ جب آپ کی کسٹڈی میں ہیں، آپ انکوائری کر رہے ہیں، آپ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، اتنے بڑے الزامات لگا رہے ہیں، باہر کی اخباروں کے نمائندوں کو بلا کر سٹوریاں پلانٹ کرا رہے ہیں، تو آپ نے کیوں نہیں انویسٹیگیشن کی گندا نالا اور رمضان شوگر مل کی؟ کیوں آپ نے انویسٹیگیشن نہیں کی ایسڈ بیونڈ مینز کی؟ اور جب آپ نے ان کو اریسٹ کیا تو 14 فروری 2019 کو لاہور ہائی کورٹ نے شہباز شریف کو بیل دی، اور وہی بیل جو لاہور ہائی کورٹ نے دی وہ 2019 دسمبر میں سپریم کورٹ نے بحال رکھی۔ 4 مہینے آپ کے پاس 4 مہینے کی مہلت تھی، کیوں نہیں سپریم کورٹ میں آپ نے ثبوت جمع کرائے بیل کے خلاف؟ اگر آپ کے پاس اتنے شواہد موجود تھے، وہ شواہد آپ نے ڈیوڈ روز کو دیے جو کہ 5ویں ایکسٹینشن مانگ رہا ہے 2 سال کے اندر۔ 14 جولائی 2019 کو یہ سٹوری پلانٹ ہوتی ہے، اور 21 دسمبر 2021 تک ڈیوڈ روز صاحب کے لائرز، ڈیلی میل کے لائرز، اور اے این ایل جو کہ ایسوسیٹڈ نیوز پیپر لمیٹڈ ایجنسی ہے جو کہ اون کرتی ہے ڈیلی میل کو، ان کے لائرز یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے، ہمیں ایویڈنس دینے کے لیے مہلت چاہیے پہلے، اور میں اس کے پر بعد میں آتی ہوں۔ پھر جب آپ کو سپریم کورٹ شہباز شریف کی بیل کو بحال رکھتے ہیں دسمبر 2019 میں، تب 4 مہینے بھی کوئی ثبوت سپریم کورٹ میں نہیں دیا جاتا، اور اسی دوران ایسڈ بیونڈ مینز کا کیس شروع کیا جاتا ہے، دوسری دفعہ ان کو اریسٹ کیا جاتا ہے، جبکہ سپٹمبر 2020 میں شہباز شریف کو دوسری دفعہ اریسٹ کیا گیا۔ جو کیس ہے اس کے اندر
मार्च 2021 को शहबाज शरीफ को मार्च 2020 को शहबाज शरीफ को लाहौर हाई कोर्ट बेल देता है। 4 मेंबर्स बेंच के जजेस जो हैं वो बेल देते हैं, और उसी वक्त FIR, जब ये सेकंड टाइम अरेस्ट करते हैं शहबाज शरीफ को, उसी दौरान FIA पर्चा काटता है और FIR कराता है एसिड बियॉन्ड मीन्स के। ये पूरा तसलसल है, ये सीरीज ऑफ केसेस जो है ना, ये पूरा एक बदनीयती के ऊपर मबनी साजिश है, और उसके दौरान ये सारी डेविड रोज की स्टोरी की जाती है। शहजाद अकबर साहब जो नेशनल क्राइम एजेंसी है जिसके ऊपर लंदन कोर्ट का फैसला आया है, वो भी साथ कराते हैं। शहबाज शरीफ के तमाम अकाउंट्स, उनकी फैमिली के तमाम अकाउंट्स करप्शन की बुनियाद पर, मनी लॉन्ड्रिंग की बुनियाद पर फ्रीज कराए जाते हैं, और डेविड रोज और डेली मेल को ये कहा जाता है कि अभी कन्विक्शन होनी है, अभी बहुत बड़े सबूत आने वाले हैं। लेकिन सबूत जो हैं वो 14 जुलाई 2019 से लेकर आज 21 दिसंबर 2021 तक कोई सबूत ना लंदन हाई कोर्ट में, ना लाहौर हाई कोर्ट में, ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और ना सुप्रीम कोर्ट में दिया जाता है, ना नेशनल क्राइम एजेंसी को दिया जाता है। और आज भी ढिठाई के साथ, बेशर्मी के साथ शहबाज शरीफ के खिलाफ प्रेस टॉक्स करते हैं, और आज भी एक खबर देते हैं, रिलीज करते हैं। 1.25 साल हो गया FIA के केस को भी। वो केसेस जिसमें नैब की बस हो गई, वो केसेस जो नैब न्याजी गठजोड़ जिसमें से कुछ ना निकाल सका, वो केसेस जिसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग, एसिड बियॉन्ड मीन्स, मिस यूज ऑफ अथॉरिटी, करप्ट प्रैक्टिसेस, किकबैक्स के इल्जामात लगाते हैं, जो लाहौर हाई कोर्ट का हर फैसला उसकी नफी करता है, और हर फैसले के अंदर ये लिखा जाता है कि किसी किस्म की कोई करप्शन, कोई किकबैक, कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई है। लंदन कोर्ट के फैसले में लिखा जाता है नेशनल क्राइम एजेंसी के खिलाफ कि किसी किस्म की कोई करप्शन, शहबाज शरीफ, कोई मनी लॉन्ड्रिंग, कोई एसिड बियॉन्ड मीन्स, किसी किस्म का कोई करप्ट प्रैक्टिसेस और किकबैक्स नहीं हुए। लेकिन रोज तमाशा किया जाता है, रोज इल्जामात लगाए जाते हैं। FIA के अंदर 1.25 साल हो गया, पिछले हफ्ते चलान जमा कराया जाता है, कभी कहा जाता है 56 वॉल्यूम आ गए हैं, कभी कहा जाता है 4000 डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं, कभी कहा जाता है 100 विटनेसेस आ गए। किधर है वो विटनेस जो ना सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ना लाहौर हाई कोर्ट जा सकते हैं, ना लंदन के अंदर सबूत दे सकते हैं, ना डेली मेल को सबूत दे सकते हैं? क्यों नहीं देते सबूत? क्योंकि 1 रुपए की धेले की ना सबूत है करप्शन का, ना करप्शन हुई है। उसके बाद FIA के अंदर एसिड बियॉन्ड मीन्स, वही केस, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा होता है कि नैब भी वही केस इन्वेस्टिगेट कर रही है, और जो इस वक्त एसिड बियॉन्ड मीन्स FIA के अंदर इन्वेस्टिगेट हो रहा है, जिसके अंदर शहबाज शरीफ साहब रोज कोर्ट में जाते हैं, बेल बिफोर अरेस्ट के ऊपर है, वो नैब के अंदर जेर समात है। इस वक्त भी वो नैब के अंदर जेर समात है। पाकिस्तान की कानून की तारीख में पहली दफा ऐसे हुआ है कि एक शख्स है, तमाम एक ही इल्जामात हैं, तमाम एक ही केसेस हैं, लेकिन एजेंसियां 2 इस वक्त इन्वेस्टिगेट कर रही हैं एक ही केसेस को, एक ही इल्जामात को, एक ही शख्स के खिलाफ, और वो शहबाज शरीफ है। ये जो सक्सेसिव केसेस हैं, ये जो सीरीज ऑफ अब्यूज ऑफ लॉ के प्रोसेस को पिछले 3-3.5 साल से किया जा रहा है, सिर्फ एक शख्स के खिलाफ एक कोशिश की जा रही है, मजमूम कोशिश की जा रही है कि उसकी जबान बंदी की जाए, उसको ब्लैकमेल किया जाए। तो क्या हाथ आया आपके? सिर्फ शर्मिंदगी। लेकिन शर्मिंदगी तो उनको महसूस होती है जिनके अंदर शर्म हो। और अब क्या है, ये वो बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको कहूंगी कि आप टीवी स्क्रीन्स को, अपने कैमरास को क्लोज करें। ये वो कोर्ट के अंदर डेली मेल, ANL, जो मैंने आपको पहले कहा था, एसोसिएटेड न्यूज़पेपर लिमिटेड, जो डेली मेल को ओन करता है, उनके लॉयर ने एप्लीकेशन दी, और उनके लॉयर ने एप्लीकेशन में ये कहा 9 दिसंबर को कि पाकिस्तान जो है वो रेड लिस्ट पर है, इसलिए हमारे पास सबूत नहीं है। 9 दिसंबर 2020 को एप्लीकेशन दी जाती है, चौथी एक्सटेंशन ली जाती है, चौथी एक्सटेंशन, जो डेली मेल की स्टोरी में इल्जामात लगे हैं, और कहा जाता है कि हमारे रेड लिस्ट पर क्योंकि पाकिस्तान है तो हमारे से सबूत इकट्ठे नहीं हो रहे। ये शहजाद अकबर साहब जो उनको रोज़ कहते हैं कि शहबाज शरीफ को FIA में सज़ा होने वाली है, शहबाज शरीफ को नैब में सज़ा होने वाली है, ये उन्होंने, और अभी फिर जो 18 महीने का नेशनल क्राइम एजेंसी का सिलसिला था जिस पे कोर्ट का ऑर्डर आया, ये 9 दिसंबर को एप्लीकेशन दी जाती है कि रेड लिस्ट के ऊपर पाकिस्तान है। तो फिर रेड लिस्ट के ऊपर पाकिस्तान तो 17 सितंबर 2020 को हट गया था। 17 सितंबर 2021 को पाकिस्तान रेड लिस्ट से हट गया था। तो 9 दिसंबर को जो आप एप्लीकेशन दे रहे हैं, 3 महीने में आपके पास तो सबूत मौजूद थे,
آپ نے تو سٹوری میں لکھا تھا کہ شہزاد اکبر نے کہا ہے کہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے, کرپشن ہوئی ہے, مس یوز آف اتھارٹی ہوئی ہے, ایسٹ بیونڈ مینز بنے, کرپٹ پریکٹسز ہوئی ہیں. کہاں ہے وہ ثبوت؟ کدھر ہے وہ ثبوت جو کہ آپ چوتھی ایکسٹینشن لے رہے ہیں؟ اور اس کے بعد بہت ہی امپورٹنٹ یہ ایپلیکیشن ہے جو کہ دائر کی گئی ہے کب؟ 17 دسمبر 2021 کو. 17 دسمبر 2021 کو یہ ایپلیکیشن دائر کی جاتی ہے اور کیا کہا جاتا ہے؟ 5ویں ایکسٹینشن لی جاتی ہے. اور 5ویں ایکسٹینشن میں یہ کہا جاتا ہے کہ کرسمس کی ہالیڈیز آ گئی ہیں اور کرسمس کی ہالیڈیز کی وجہ سے ہم ثبوت اکٹھے نہیں کر سک رہے. تو چاہے وہ نیب ہو, چاہے وہ FIA ہو, چاہے وہ نیشنل کرائم ایجنسی ہو, چاہے وہ ڈیلی میل کی سٹوری ہو, بات صرف ایک کامن ہے, کیسز پہ کیسز بنائے جاتے ہیں. اگر 3.5 سال میں کوئی چیز نہیں آ رہی تو وہ اس کرپشن کے خلاف ثبوت نہیں آ رہے, چاہے وہ پاکستان کی عدالت ہو, چاہے وہ پاکستان کے باہر کی عدالت ہو, کیونکہ کرپشن ہوئی نہیں ہے. اور یہ صرف شہباز شریف کے خوف میں مبتلا ایک شخص جو وزیر اعظم کی کرسی کے اوپر مسلط ہے, جو ان کی زبان بندی کرنا چاہتا ہے, کیونکہ ملک کے اندر مہنگائی, چور بازاری, لوٹ مار, بے روزگاری, غربت, مفلسی اس عروج پر پہنچ گئی ہے کہ یہ کام کرنے پڑتے ہیں, یہ تماشے کرنے پڑتے ہیں. کدھر ہے شہزاد اکبر؟ شہزاد اکبر کیوں نہیں دیتے ڈیوڈ روز کو یہ تمام ثبوت؟ کیوں ضرورت پڑتی ہے 5ویں دفعہ؟ اسلام آباد میں ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب نیوز کانفرنس کر رہی تھی. انہوں نے کہا کہ پاکستان کے معاشی اشاریہ ٹھیک نہیں. PTI حکومت نے تاریخی قرضے لیے ہیں. عمران خان کے گھر جانے کا اشارہ خیبر پختونخوا کی عوام نے دے دیا ہے, جبکہ PTI حکومت کی نااہلی عوام بھگت رہے ہیں.